السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج جو ہے سورہ نمبر 90 ماشاءاللہ سورہ البلد کے تعلق سے خود غور و فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے جو ہے صرف 20 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے۔ گزشتہ سورہ جو الفجر تھا 89، اس کے آخری 4 آیتیں تھے 27، 28، 29، 30، جو اعوذ باللہ من الشیطان یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ 4 آیتوں کے تعلق سے ہم چونکہ وقت کافی ہو گیا تھا تو ڈسکس نہیں کیے، مگر یہ بہت اہم آیتیں ہیں، تو انشاءاللہ اگر موقع ہو تو آج تھوڑا سا اس کے تعلق سے ڈسکس کر لیں گے۔ اس کے لاسٹ جو سورہ تھا اس میں آپ کو پتہ ہے سورہ الفجر میں کئی خصمے کھائے گئے، مگر اس میں جو ہے خصمے جو تھے وہ کسی چیز کو پن نہیں کر رہے تھے، عمومی طور پہ ہو رہے تھے۔ والفجر سے ہم نے کہا کہ مفسرین نے کہا کہ کوئی بھی فجر ہو سکتی ہے، اس کے بعد جو ہے جو واللیل اذا عشر، تو وہ 10 راتیں کون سے ہو سکتے ہیں؟ رمضان کے بھی ہو سکتے ہیں، ذی الحجہ کے بھی ہوتے ہیں، اور بعض مفسرین نے محرم کے پہلے 10 راتوں کو بھی بیان کیا، وہ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ پہلی محرم سے تو اسلامی کیلنڈر شروع ہوتا ہے، تو اس کے جو 10 راتیں ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں۔ تو ایسے مختلف تھے، مگر اس صورت میں ایسے جو خصمے کھائے گئے ہیں وہ بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی ہے۔ جیسے جو لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد، اللہ تعالیٰ نے ایک شہر کی قسم کھائی۔ یہاں بلد سے مراد یہ کوئی شہر نہیں ہے، یہ صرف شہر مکہ ہے، اس کے تعلق سے ہے۔ تو یہاں کے جو قسمیں ہیں بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور مفسرین نے اس میں زیادہ ڈسکس بھی نہیں کیا۔ اچھا، میں لاسٹ جو سورہ فجر کی جو آخری 4 آیتیں جو بیان کیا ہوں نا، اس کے تعلق سے کیونکہ اس وقت ڈسکس نہیں کیے تھے تو اس لیے اس تعلق سے کچھ تھوڑا سا بیان کر دینا چاہتا ہوں، مگر یہاں آپ کو اس سے ایک بات یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ جو 4 آیتیں تھے نا وہ اتنے اہم آیتیں ہیں۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کتنی مسرت کی چیز ہے، کسی کے وقت جب اس دنیا سے گزر رہے ہیں اس وقت فرشتے آ کر آپ کو یہ خوشخبری سنائیں گے کہ اے اطمینان والی نفس، چلے اپنے اللہ کی طرف چلیں، تو کتنی خوشخبری ہو، خوشی کی بات ہے۔ تو وہ 4 آیتوں کے تعلق سے آج میں تھوڑا سا اس صورت میں کیا ڈسکس کرنا ہے وہ بتا دینا چاہتا ہوں۔ نفس مطمئنہ جو ہے، نفس پتہ تھا پہلے ہم بتاتے تھے، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے۔ اس کے تعلق سے ہم ڈسکس کر لیے تھے تو میں اس میں زیادہ نہیں بیان کرتا، مگر یہ ہے کہ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ امتحان سے گزرنے کے بعد سکون، راحت، خوشی اور مسرت جس نفس کو ہوتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے اس کا تھوڑا سا ریفلیکشن میں آج کی صورت میں کر دیتا ہوں کہ یہ 4 آیتوں کو اس صورت میں کیسا ہم مکس کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، دنیا کے سب جگہوں میں جو یہ بلد جو ختم کھائی گئی نا، دنیا کے سب جگہوں میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ مکہ ہے، کیونکہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ جہاں ہے وہ سب سے بہترین جگہ ہے۔ اور یہ ساری باتیں کہاں ہیں؟ یہ مطمئنہ کے جو تعلق سے بیان کیا ہے، نفس المطمئنہ جو ہے، اب اطمینان والی چیزیں جو ہے یہ ساری باتیں بیان کر دیتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ساری باتیں کہاں؟ مکہ مکرمہ میں، کیونکہ یہاں بیت اللہ کعبہ ہے۔ عمرہ اور حج کے لیے جو جاتے ہیں تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہاں جائیں گے تو سکون ہے، راحت ہے، خوشی ہے، مسرت ہے، اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں۔ کبھی ہمارے زمانے تو آسانی چیزیں ہیں، مگر پرانے زمانے میں جو لوگ حج کو لیے جایا کرتے تھے وہ تو ایک سال سے ان کی تیاری کرنا پڑتی تھی، خلا میں ان کا نام آنا پڑتا تھا، اور جو اس وقت جو شپ میں
اور جو ہے روڈ ٹریول جو رہتا تھا آپ کتنے زمانے میں کر سکتے تھے، تو جب مکہ اور مدینہ جاتے تھے تو کتنی مسرت اور خوشی ہوتی تھی، وہ بتاتا ہوں۔ اطمینان والی جو نفس ہم بتایا گیا ہے نا، یہاں اطمینان والے مقام کو بتایا جا رہا ہے جہاں جانے سے مسرت اور خوشی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارجی کے معنی ہے آؤ، پھر کر آؤ، اور پھر بار بار آنا، یہاں یعنی اپنے رب کی طرف آتے رہو، یعنی مکے کی طرف آئیں گے تو بار بار آتے ہیں، یہی مارتا تھا۔ اور جس وقت بھی واپس آتے رہتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ہم کو آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر وقت ایک نیا مطلب، ایک نئی لذت، ایک نئی خوشی، ایک نئی مسرت ہوتی ہے۔ یہ ارجی الی ربک۔ تیسری بھی آتا ہے راضی، راضیۃ مرضیہ۔ تیسری بات کیا ہے؟ راضی ہے۔ ہم کو کتنا پلاننگ کرنا پڑتا ہے عمرے یا حج کے لیے جانے کے لیے، اس سے بھی زیادہ ہم کو، اور وہاں جانے کے بعد ہم کو کتنی طبیعت میں جو راضی جو بولتے ہیں نا، طبیعت خوش ہوتی ہے نا، وہ اس چیز کے لیے بیان کیا ہے راضیۃ مرضیہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اور ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک، جو ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرے عمرے تک جو ہوتے ہیں درمیان میں جو گناہ ہو جاتے ہیں، دونوں عمرے اگر مقبول ہو جائیں آپ کے تو سارے درمیان کے سارے گناہ آپ کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو کیا بات ہے، یہ تو آپ کی رضا ہے، مگر ہم جو راضیۃ مرضیہ اللہ تعالیٰ کی بھی رضا ہے، اس میں ہم بیان کیے گئے کہ آیت نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آپ اللہ سے راضی ہوتے ہیں اور اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کیسا ہوتا ہے؟ حج کے تعلق سے کیا کہا گیا؟ حج مبرور، حج مبرور میں انسان ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اسی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس کا حج مقبول ہو جاتا ہے وہ حج مبرور جو ہے نا، وہ ایسے ہے جیسے اسی وقت پیدا ہوا ہے، اس کی پریویس جو سلیٹ تھی بالکل وائپ آؤٹ ہو گئی، اب کوئی اس کے نام عمل میں کوئی گناہ لکھا ہوا ہی نہیں، تو بالکل جس دن وہ مبرور ہو کے نکلا ہے اس دن سے پھر اس کا حساب کتاب نام عمل شروع ہوگا، تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ نیو فارم ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو حدیث میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نا، تو حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ یعنی انسان کا جو رہتا ہے نا، جب حج مبرور ہو جاتا ہے اس وقت حدیث میں بیان کیا ہے یہ اس کی رضا کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ جنت ملے، الا الجنہ، یہ حدیث کی آیت میں آتے ہیں، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث میں ہے، جس کا حج مبرور ہو جائے اس کے لیے اور کوئی چیز نہیں سوائے جنت کی۔ تو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، فادخلی فی عبادی کی بھی بات کر دیتا ہوں، کیونکہ وہاں حج اور عمرے میں جب جاتے ہیں تو سارے جو لوگوں سے آپ مکس اپ ہوتے ہیں، ہزاروں سے، لاکھوں سے، اب تو ملینز میں ہو جاتا ہے حج میں جب جاتے ہیں نا، تو سب جن لوگوں سے ملتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ عبادت کرنے والے۔ فرجی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، اپنے عبادت کرنے والوں کے ساتھ داخل ہو، وادخلی جنتی، اس کے بعد جنت میں جانے والوں کے ساتھ ہو جائے۔ اور جیسے حدیث میں آئے لیس لہ الجزاء الا الجنہ، جس کا حج مبرور ہوگا اس کی کوئی جزا نہیں سوائے اس کے کہ جنت ملتا ہے۔ یہ صرف سورہ فجر کی 4 آیتوں کا تعلق سے میں نے بیان کیا تھا۔ اب ہم جو ہے آج کی صورت کے تعلق سے تھوڑا غور و فکر کر دیں گے۔ یہ جو ہے نا آج کے جو ہے نا اس میں سورہ فجر میں جو ختمے تھے ان کی تو میں نے بتا دیا کہ اس کے ختموں کے تو تقسیم تھے، مگر اس میں کچھ بھی نہیں۔ یہاں جو شروع ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد، نے بلد کی قسم کھا گئی ہے، اور اس میں کیا ہے بلد کیا ہے؟ مکہ مکرمہ ہے، تو اس سے کیا ہے یہ حاضر بلد کیا ہے؟ یہ اچھا لا جو ہے یہ نفی کے نہیں ہے بلکہ تاکید کے لیے۔ بعض تفاسیر میں لا سے سورۃ الفجر میں جو وہ کلّا کے تعلق سے آیا تھا نا، جو انعام جس کو ملا اور جس سے انعام چھین لیا گیا، تو وہ کہتا تھا کہ اللہ نے میرا اکرام کیا، اور پھر کہتا تھا کہ اللہ نے میری توہین کیا۔ تو یہاں کہا گیا کہ کلّا کلّا، ہرگز نہیں ہرگز نہیں، نہ تمہارے نعمتیں دینے سے تمہارے کو کوئی مقام ملا، نہ نعمتیں کھینچنے کی وجہ سے تمہاری توہین نہیں ہے۔ یہ تو صرف امتحان تھی، کبھی نعمت دے کے امتحان لیتے ہیں، کبھی نعمت چھین کے بھی لیتے ہیں۔ تو یہاں وہاں جو کلّا تھا اس کے لیے یہاں کا لفظ لا سے جو شروع ہے وہ ہے لا جو ہے۔
اس کے بارے میں کہا یہاں بلد سے مراد یعنی ساری دنیا کی سب جگہوں کا بادشاہ سید البلاد کہتے ہیں. بلد جو ہے بلاد جو ہے جمع ہے, سید البلاد کا مطلب یہ ہے کہ ساری جگہوں کا بادشاہ سید کہنا چاہیے. اور دوسری قسم میں جو کہا گیا ہے نا وہ انت حلم بہذا البلد, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. انت یعنی آپ کے تعلق سے کہا گیا ہے. تو جیسے شہر جو ہے سید البلاد ہے, وہی طریقے سے دیکھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, سید البشر ہے, سید الانسان ہے, سید الانبیاء ہے, سید النفس المطمئنہ ہے. جتنے اطمینان والی انفاس ہیں ان سب میں سب سے اعلیٰ درجے کی جو ہے سید النفس المطمئنہ کون ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, یہ ہلاک ہونے کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ مشرکین جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ کو پتہ ہے نا ایام جاہلیہ میں بھی مکے میں اور حرم کے علاقے میں کسی کو نقصان پہنچانا منع تھا. جانور کو بھی کاٹ نہیں سکتے تھے. اگر کسی جانور کو بھی حلال کرنا تھا تو وہ بارڈر کے آؤٹ سائڈ جا کے اس کو کرتے تھے. کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, کسی کو قتل نہیں کر سکتے تھے. بعض مرتبہ بھی ایسا ہوا ہے کہ ایک انسان نے کسی کے والد کو ختم کر دیا تھا تو وہ اپنے والد کا بدلہ لینا چاہتا تھا, مگر اتفاق سے جب دیکھے ہیں تو وہ عمرے یا حج کے لیے وہ شخص آیا ہے, وہ پہچان بھی لیا, مگر وہ کہا کہ میں اس وقت بدلہ نہیں لے سکتا کیونکہ وہ حرم میں ہے, مکے میں ہے, یہ حرمت والی جگہ ہے. تو پھر مگر یہ مشرکین نے کیا کیا, ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اگرچہ کہ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اور یہاں حرمت کی جگہ پہ ہیں, مگر ہم ایسا کریں گے کہ اس ایک وقت ایکسیپشن یہ کر دیں گے کہ ہمارے لیے ان کا خون حلال ہو جائے, نعوذ باللہ. تو اسی لیے تو پلاننگ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کر رہے تھے, اس سارے ابو جہل نے سب لوگوں کو جمع کر لیا تھا کہ سب لوگ مل کے اٹیک کریں گے. تو ہل کے مطلب یہ ہے کہ حلال کرنے کے لیے مشرکین نے سوچا تھا, مگر دوسری معنی جو مفسرین نے اکثر بیان کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہر آپ کے لیے حلال ہو جائے گا. ایک خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ایک مرتبہ ان فیوچر میں آپ آنے والے ہیں, آنے کے بعد آپ اس شہر میں رہیں گے اور اس شہر میں آپ کو لوگوں نے جو تکلیف پہنچائی ہے آپ کے لیے, آپ کو اللہ تعالیٰ اس تھوڑی دیر کے لیے یہاں آپ کا لوگوں کو قتل کرنا آپ کے لیے حلال کر دیا جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد آئے تھے نا, اس وقت حضور نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنی ہے اس کے بعد سے لے کے قیامت تک کے لیے اس جگہ کسی کا قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے, کوئی اجازت نہیں ہے, سوائے اس کے اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح مکہ کے دن 1 گھنٹے کی اجازت دی ہے. 1 گھنٹے میں تم چاہے تو جس کا بھی قتل کر سکتے ہیں, یہ تمہارے لیے حلال ہے. اس کے بعد حضور نے فرما دیا اس کے پہلے بھی کبھی حلال نہیں ہوتا اور میرے بعد میں کبھی حلال نہیں ہوگا کسی کا یہاں قتل مت کے لیے نہیں ہوگا. تو ہل کے دونوں معنی بھی ہیں. اس کے بعد جو ہے والد وما ولد, یہ بھی قسم کھائی گئی. والد سے مراد کیا ہے, مفسرین نے ایک تو آدم علیہ السلام کے تعلق سے کہا ہے کہ آدم علیہ السلام والد ہے, اور ولد سے مراد انسانی. مگر دوسرا جو بہت اہم ہے جو مجھے پسند بھی آیا ہے وہ ہے والد سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے اور ولد سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ دونوں کا تعلق کعبے سے ہے اور مکے سے ہے. مکے کی جو تعمیر کی گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ کر کعبہ بنایا, بتوں کو سارے پاک کر دیا تھا. مگر حضور علیہ السلام جب آئے تھے تو کعبے کے اندر سارے بتیں 360 بتیں بنے ہوئے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کعبے کو بھی بتوں سے بالکل توڑ تاڑ کے صاف کر دیا. جیسا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بتوں کو ختم کر دیا تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آ کر کعبے سے سارے بتوں کو ختم کر دیا. تو والد اور ولید کا جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. یہ سب اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کی تخلیق جو ہے نا, یہ جو ہے کہ ایک امتحان ہے. انسان گزرا ہے کبت سے مطلب یہ ہے کہ تکلیف جس سے پہنچ سکتی ہے, جس سے کبت جو ہے عربی میں جو استعمال ہوتا ہے جگر کے لیے ہوتا ہے. جگر ہم بتاتے ہیں نا کوئی تکلیف ہوتی ہے تو بولتے ہیں میرے جگر پہ اس کا اثر ہے. اور شاعری میں تو جگر کے تعلق سے یہ استعمال ہوتا ہے نا کہ جو بھی ہو جگر کے اوپر تکلیفیں ہوتے ہیں, ہم کو جگر پہ یہ آ گیا. تو جگر کا مطلب غلط کبت کے معنی یہ ہے کہ تو انسان کو پیدا کیا گیا ہے کہ اس کا امتحان لینے کے لیے. جو
اور یہ کیا امتحان کیا ہے؟ پیدائش سے لے کر انسان کے ختم ہونے تک کنٹینیوس امتحان ہے. پیدائش کے ساتھ ہی جو ہے بچہ رہتا ہے، بچہ جیسے جیسے گزرتا ہے وہ امتحانوں سے گزرتا ہے. انیشیل ایجوکیشن ہوتا ہے، اس میں کتنے پریشانیاں، تکالیف اور اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد اسکول لائف ہے، اس کے بعد کالج لائف ہے، یونیورسٹی ہے، اس میں کتنی تکالیف سے گزر کر امتحان پاس کرنا ہے. اس کے بعد پھر جاب کے لیے ڈھونڈنا پڑتا ہے، پھر جاب ملتا ہے، جاب میں کتنی تکلیفیں اسٹرگل ہوتے رہتا ہے. اس کے بعد پھر فیملی کچھ شروع ہوتی ہے، میرڈ لائف رہتی ہے، اس میں کتنے، پھر اس کے بعد بچے ہوتے ہیں. یعنی کنٹینیوس اسٹرگل ہے. تو یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ اسٹرگل کے لیے اور امتحان کے لیے بنائے گئے. پیدائش سے لے کر موت تک یہ چلتے رہتا ہے، سلسلہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ مشقت جو کرتے ہیں نا، اس کے بعد جتنی مشقت اٹھائیں گے، جتنا اپنے آپ کو دین کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے اور قرآن اور حدیث میں جو آپ کو بتایا گیا ان کے اوپر پابندی کرتے ہوئے آپ جتنے چلیں گے نا، تو اس کے بعد یہ دنیا کی زندگی تو چلنے کی ہے، ختم ہو جائے گی، مگر آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ کامیاب زندگی ہونے والی. تو یہی اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو یہ امانت ہے. اور یہ جو تکلیف کی جو بات ہے، یہ امتحان جو ہے، یہ کیا ہے؟ یہی وہ امانت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا تھا تو آسمان، زمین اور پہاڑ اٹھانے سے معافی مانگ دی. سورۃ الاحزاب کی آپ سے آیت، سورۃ الاحزاب 72 ہے، اس کی آیت نمبر 5 اور 7 میں اللہ تعالیٰ بیان کیے ہیں کہ یہ امانت ہم آسمان کو اور زمین کو اور پہاڑوں کو دینے گئے تو انہوں نے معافی مانگ لی تھی، اور انسان کے لیے ہم نے یہ دے دی ہے، اس کو قبول کر لیا. تو یہ جو ہے وہی وہ امانت ہے، وہی امتحان ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. اور پھر ہم کو سورۃ الملک میں کئی مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں. اعوذ باللہ من 67 ہے سورۃ الملک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تبارک الذی بیدہ الملک وعلی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ تمہارا کا یہ امتحان جو ہے، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایگزامینیشن ہال ہے. یہاں نتیجے نہیں ملتے ہیں. ایگزامینیشن ہال میں تو آپ کو پیپر سبمٹ کرنا ہے، آپ کو کنوکیشن الگ جگہ پہ ہوگا، ایگزامینیشن ہال میں کنوکیشن نہیں ہوتا. تو ہم جو ہے بے صبری ہو کے چاہتے ہیں کہ یہی ہمارا جو کر رہے ہیں نا، سب اس کا نتیجہ ہم کو یہاں تو نہیں ملے گا. یہ تو ایگزامینیشن ہال سے گزر رہے ہیں، نتیجہ تو پھر آخرت میں ملے گا ہم کو، جو ابدی زندگی اس میں ملے گا. اور پھر کیا ہے یہ تکالیف جو کیا ہے آپ کو پتا ہے نا، وہ جبرائیل علیہ السلام کی میں نے حدیث کئی مرتبہ بیان کی تھی. اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنائی تو کہا کہ جنت کو جا کر دیکھ کے آؤ. پھر جب دوزخ بنے دوزخ کو آ کر دیکھے آؤ، تو انہوں نے کہا کہ جو جنت کو دیکھے گا کوئی نہیں رہے گا کہ جو اس میں جانے گی، اور دوزخ کو دیکھے تو کوئی نہیں ہوگا جو اس میں جانے والے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کہا کہ اچھا آپ دوبارہ جا کر دیکھو. تو جنت کو دیکھے تو سارے تکالیف اور آشائش اور مشقتوں سے بھر دیا گیا تھا، اطراف رکھ دیا گیا. اور جنت کو جو ہے سارے لذات ہیں، خوشیاں ہیں، من مانی کرنا ہے، جو کرنا ہے، ظلم و زیادتی جو دل چاہے کرو، تو وہ اس سے کر دیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر تو جنت میں جانا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ امتحانات سے گزرنا. اور دوزخ میں جانا تو بہت آسان ہے کہ جو دل چاہے کر لے، ظلم و زیادتی کر لے، کسی کا مال کھا جائے، حق ہو نہ ہونا، اور جو تکلیف چاہتے کرتے منمانی زندگی گزار. انہوں نے کہا تو پھر دوزخ سے بچنے والا کوئی نہیں رہے گا اور جنت میں جانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کی اتنی مشقت ہے. تو یہ کہاوت کیا ہے؟ یہ سارے امتحانات سے گزریں گے تو پھر جنت ہمارے لیے آراستہ اور اطراف ملے گا. اور آج کل کی آیات پہ غور کرنے کے تعلق سے آپ کو آج کی صورت کے جو ہے نا 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 5 اور 7. آیت نمبر 5 اور 7 ہے. آیت نمبر 5 ہے اعوذ باللہ من الشیطان ایحسب ان لن یقدر علیہ احد. کیا خیال رکھتا ہے کہ اس پر بس نہ چلے گا کسی کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا کچھ بس نہیں چلے گا؟ سمجھتا ہے کہ انسان ایسا اپنے آپ کو متکبر ہو کیسا. اور دوسری جو آیت نمبر ہے ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یہ خیال کرتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا؟ تو یہ 2 آیتیں آج کل کے جو حالات ہو رہے ہیں نا اس میں غور و فکر کریں کہ یہ لوگ جو منمانی جو کر رہے ہیں، جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں مسلمانوں پہ، جو کوئی تکلیف پہ اتنے بڑے بڑے چیزیں ان کے اوپر جو کر رہے ہیں، ان کو ان کے تعلق سے یہ 2 آیت میں بتایا گیا. کیا یہ منمانی ایسا جو کر رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، اور یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی قدرت والا نہیں ہے جو جب چاہے تمہارے اوپر ایک
ایک سیکنڈ میں کن فیکون کا ہو جائے تو تباہ و برباد ختم ہو جائیں گے، یہ نہیں دیکھتے. تو 2 آیتیں آج کے بس دیکھے تو قرآن میں ہر مرتبہ جو آیتیں رہتے ہیں وہ قیامت تک کے لیے جو حالات آنے والے ہیں ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو تھے یہ بہت اہم چیزیں تھیں، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا. مگر آپ خالی دیکھتے رہیں کہ ہمارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، سب چیز چھپی ہوئی، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. مگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، جو چاہے میں پلان کر لوں، جو چاہے میں کر لوں، جتنے چاہے مظالم کر لوں، لوگوں کو قتل و غارت کر دوں، تباہ و تاراج کر دوں، دنیا جتنی ہو سکتی ہے حاصل کر لوں. چند دن کی دنیا ہے، کتنے دن تک کریں گے تم؟ 50 سال، 60 سال، 100 سال، 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال، کتنے دن؟ تم تو نہیں رہیں گے، تمہارے بچے رہیں گے، گرینڈ چلڈرن میں، گریٹ چلڈرن میں. مگر جب اللہ کا حکم آ گیا سب تباہ و برباد ہو جائیں گے. پھر بعد میں تم قیامت کے دن تم کو پتہ چلے گا، اور پھر جو ہے جہنم میں جب ڈالے جائیں گے تو تم کو پتہ چلے گا. تو اللہ کے عذاب ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو عذاب ہیں نا، آپ کو کئی مرتبہ بتایا، دنیا کا عذاب ہے. یہ جتنے مظالم کر رہے ہیں نا دنیا میں، ہر انسان جتنا ظلم کرے گا، ان کے لیڈرز بھی ہیں اور ان کے اسسٹنٹ بھی جو ہے، ان کے پاس کام کرنے والے ہیں، کئی سٹیجز کے جتنے بھی لوگ کر رہے ہیں نا، جو مظالم کر رہے ہیں، ان سب کو دنیا کا عذاب ملے گا. آپ کو یاد ہے نا، ان کا ایک پرائم منسٹر تھا جو 5 ایئرس تک کوما میں تھا، کیونکہ 5 سال جو ہے اس کو دنیا کا عذاب کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، اس لیے موت نہیں آئی تھی. تو صبح کے فرشتے آتے تھے سر پہ، زبردست اس کو اتنا مارتے تھے، کتنا چیختا تھا، انسان کے سوا سارے مخلوقات اس کو سنتے تھے ان آوازوں کو. اور پھر رات میں سونے کے وقت پھر شام کے فرشتے آ کر اس پہ مظالم کرتے. 5 سال کوما میں رہا، 5 سال دنیا کا عذاب کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کی موت آئی. تو دنیا کا عذاب ہے. پھر موت کے وقت کے جو عذاب ہے وہ بھی میں بیان کیا ہوں کہ جیسا کانٹے دار لوہے کی کاٹی رہتی ہے، ڈالی جس پہ کانٹے بھرے ہوئے، ریشم کے اندر سے اس کو نکالتے ہیں تو ریشم کے ایک تار کو کھینچتے ہوئے کانٹا نکالتا ہے. تو ایسی جب ان کی روح نکالتے ہیں تو تکلیف دہ موت ہوتی ہے. دنیا کا عذاب ہے، موت کا عذاب ہے، برزخ کا عذاب ہے، خبر کا جو عذاب بولتے ہیں. اس کے بعد پل صراط کا عذاب ہے، حشر کا عذاب ہے، پل صراط کا عذاب ہے، پھر آخری جو ہے جہنم کا عذاب ہے. تو یہ سارے عذاب ان کو ملنے والے ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں کہ آج کوئی دیکھ نہیں رہا، جو چاہے ہم منمانی کرے، جس کو چاہے قتل کر دے، غارت کاری کر دے، ظلم و زیادتی کرتے رہیں گے، کچھ نہیں ہوگا. مگر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان سے بدلہ لینے والا نہیں. خیر انشاءاللہ پھر کبھی بیٹھ کے بات کریں گے. آج ہمارے اس کی سورہ بلد کی تفسیر میں چلے جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنی عنایت بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم تم کو آنکھ نہیں دیے اور زبان نہیں دی؟ تو آنکھ کے تعلق سے بتاتا ہوں، اس کی ہم نہ قدر کرتے ہیں نہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کی اہمیت ان سے پوچھیے جن کی جو آئی سائٹ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. جو اچھا دکھتے تھے ایک دم ان کی آئی سائٹ کم ہوتی جا رہی ہے، تو اب بالکل ڈارک ہو جاتا ہے، دکھنا نہیں آ جاتا. یا کوئی بلائنڈ ہے نا، بلائنڈ شخص سے آپ پوچھیے کہ آنکھوں کی کتنی اہمیت ہے اور آنکھوں کی کتنی بڑی نعمت ہے. وہ پھر اپتھالمولوجسٹ ہے، ان سے پوچھے تو آنکھوں کے تعلق سے کتنی ڈیٹیلس میں بیان کر سکتے ہیں. کسی کا ریٹینل کا پرابلم ہو جائے تو ان سے پوچھیں کہ آپ کا جو ہے کتنی زبردست چیز ہے. پر آنکھ کے تعلق سے میں زیادہ ڈسکس نہیں کرتا. اس نعمت کو اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کو کیسے استعمال کریں اور اس کا حق کیسے ادا کریں، اس کے تعلق سے بیان کریں. اصل چیز یہ ہے. تو آنکھ دی ہے اللہ تعالیٰ، اس نعمت کا حق ادا کرو. جہاں اجازت ہے دیکھنے کی وہاں دیکھو، جہاں منع کیا گیا اس سے اپنے آپ کرو. دوسری چیز ہے زبان. زبان یہ بھی ایک نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اس کا حق ادا کریں. ذکر ہے، قرآن ہے، اور سچ بولنا اس کی کوشش کرتے رہیں. اور بعض چیزوں سے بچنے کے چاہیے کہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، غیبت سے، لوگوں کو ذلیل کرنے سے، ایسی باتیں کرنے جس سے لوگوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے اس سے. اور بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے. یہ نہ ہے کہ بولنے کے بعد سوچتے ہیں کہ ارے میں نے کیا کہہ دیا. ایسا نہیں، پہلے کہنے سے پہلے سوچ لیں کہ اب میں کیا کہنے والا ہوں، اس کا کیا اثر ہوگا، یہ سوچنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کی حفاظت کا بھی بیان کر دیتے ہیں. یہاں جو علم نجل لہو عینین،
वलिसानों व शफ़तैन, और अल्लाह ताला ने होंठ भी दिए हैं। तो यहाँ दो चीज़ें बयान किए गए हैं और दोनों के साथ आपको बयान कर देता हूँ। आँख दिए हैं तो अल्लाह ताला आँख के साथ साथ दो आईलिड्स भी दिए हैं जो आई को कंट्रोल करते हैं कि क्या चीज़ देखना है, क्या नहीं चीज़ देखना है। तो एकदम बात मतलब ऐसी चीज़ है जो आप देखना नहीं चाहते तो आप क्या करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। तो आपके आईलिड्स जो है वो आई को क्लोज कर देते हैं। तो आई के साइड के ऊपर कंट्रोलिंग के लिए अल्लाह ताला ने दो आईलिड्स दिए हैं, और जबान के ताल्लुक से भी जबान को कंट्रोल करने के लिए दो लिप्स भी दिए हैं। आप मुंह बंद कर लें, आप एकदम सोचे कि आप ऐसा कुछ जबान से बोलना चाह रहे थे, एकदम कोई आपसे सवाल करते हैं कि इसका जवाब दो, और एकदम आप सोचते हैं कि अगर ऐसा जवाब दूंगा तो इसका जो है नतीजा ऐसा निकलेगा और ऐसा, तो फौरन आप क्या करते हैं, यू क्लोज योर माउथ, खामोश हो जाते हैं, बात नहीं करते। तो उसका मतलब ये है आपके जबान पे कंट्रोल है। तो जबान है और आंखें, आंख के लिए दो आईलिड्स है जो कंट्रोल करते हैं, जबान के लिए जो दो लिप्स है, शफतें जो बोलते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। तो इन दोनों चीजों से तो जबान रोक देती है। और ऊपर के जो आयत 6 में बयान हुआ है, जो जो पैसा कमाते हैं और लुटाते हैं, और तकब्बुर और फख्र, यहाँ फिर जबान को इस्तेमाल करते हैं, तकब्बुर और फख्र के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो और फिर फखरिया बयान करते हैं कि मैंने तो इतना पैसा लुटा है। अब ये आप जब ये आयत पढ़ेंगे और इसकी तफसीर में जाएंगे तो वे ऐसे लोग हैं जो पैसा कमाए भी हैं गलत तरीक़ों से, और फिर पैसा लुटा भी रहे हैं गलत तरीक़ों से। जब जहाँ दिल चाहे मनमानी तो लुटा कर कहते हैं कि अरे आपको पता है मैंने इतना पैसा लुटा दिया, ये तो। और आजकल भी एहतियात करें, उस वक्त की बात तो अलग है, मगर आजकल अपने हालात में देखें, हम भी एहतियात करें कि दावतों में हैं, शादियों में हैं, और ये फंक्शन कर रहे हैं ना, तो उसमें जो पैसा लुटाते हैं ना, 5 स्टार के बजाय अगर और कोई 6 और 7 स्टार भी होटल हो सकते हैं कि जहाँ हम शादी करें, तो जाकर वहाँ जाकर कितना पैसा खर्च करते हैं, देखिए पैसा। उसके बाद फिर क्या है, कम्पीट करते हैं, फिर ये भी देखते हैं कि अच्छा फलाने ने शादी वहां की गई और इतना खर्चा किया था और ये किया था, तो मैं तो उसको भी बीट करना चाहता हूँ, उससे ज्यादा अच्छी जगह करेंगे और उससे अच्छा ज्यादा खाना। खैर हम तो यहाँ वेस्ट में उतना तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, मगर हमारे मुल्कों में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो है, जो पैसे वाले लोग हैं ना, उनके जो बच्चों की शादियां होती हैं वो ऐसे है कि एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं, तुमने जैसी शादी की उससे ज्यादा मैंने, और तुमने जैसा खाना किया। और बात आप कभी जाएं अपने मुल्कों में जाके देखें तो बड़े बड़े जो पैसे वालों की जो शादियां होती हैं, खाने जो आते हैं, स्टार्टर जो आते हैं ना, एक लंबी लिस्ट रहती है, स्टार्टर्स के बाद भी एक से बाद एक के बाद एक, आप स्टार्टर भी पूरे खत्म नहीं कर सकते। उसके बाद मेन मील आते हैं, तो मेन मील में इतने वैरायटी ऑफ डिशेस, उसके बाद स्वीट डिश आती है। तो इस चीज से हमको जो है, इस आयत में जो बयान किया गया है, जो अपना पैसा लुटा कर करते हैं, मैंने ऐसा पैसा लुटाया, तो मैंने कहा कि इसी आयत को आजकल के हालात के लिहाज में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ताल्लुक से अल्लाह ताला हमको बचाए और सही हिदायत फरमाए, और इन चीज़ों से पैसा जो लुटा रहे हैं उससे हमको बचाए रखे। उसके बाद अल्लाह ताला इंसान की खुद मुख्तारी भी बता देते हैं कि तुमको जो हिदायत दी गई है, दो रास्ते बता दिए गए हैं, हिदायत का रास्ता भी है, गुमराही का है। अब तुमको जो है फ्रीडम दे दी गई है, तुम चुन लो कि कौन सा रास्ता इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो जो हिदायत का रास्ता लेते हैं ना, उसको फिर बताया गया अक़बा। अक़बा इसका मतलब ये है घाटी है, उसमें मुश्किलात हैं, मशक्क़तें हैं, तकलीफ हैं, इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा ये जो तकलीफ से और इम्तिहान से गुजरे हैं वो अम्बिया अलैहिस्सलाम है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सारे अम्बिया से सबसे ज़्यादा मुझे मशक्क़त और तकलीफ से गुजरना पड़ा है, तो उसके बाद कामयाबी हासिल होती है। तो ये अहम बातें हैं। और इसके बाद बताते हैं कि तुमको फिर करना क्या चाहिए, कामयाबी चाहिए तो उसके लिए क्या रास्ता है। उसके लिए कहा गया है कि वो जो है, कई चीजें जो बयान की है उसमें जो है, ये सारे जो है हुकूकुल इबाद में आती है। हुकूकुल्लाह तो है, एक है, उसके बाद हुकूकुल इबाद है, हुकूकुल नफ्स भी है, नफ्स का भी, हमारा नफ्स का भी एक इख्तियार है कि उसी ताल्लुक से भी करें। मगर हुकूकुल इबाद बताए गए हैं, उसमें पहली चीज क्या है, किसी की गर्दन छुड़ाना। गर्दन छुड़ाने का मतलब ये है कि उस वक्त तो गुलामी थी, गुलामी के ताल्लुक से बयान किया जाता था कि गुलामों को जो है अगर आज़ाद करेंगे तो उसका बहुत बड़ा सवाब है।
اب صحیح بخاری صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس میں ہے کہ اگر کوئی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس غلام کے ہر عضو جو باڈی پارٹ ہے نا، اس باڈی پارٹ کے برابر اس شخص کو اس کو انعام ملتا ہے. اس کا ہاتھ ہے، اس کا پیر ہے، اس کا آنکھ ہے، اس کی زبان ہے، اس کے جسم کے ویریس جو پارٹس ہے، ہر پارٹ کے بجائے اس انسان کا وہ پارٹ جو ہے جہنم سے بچ جائے گا. کتنی بڑی بات ہے. وہ گردن چھڑانا، ان غلام کو چھڑانا. تو یہ جب آیتیں آتے تھے نا، تو آپ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غلاموں کو آزاد کیا ہے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 7ویں غلام تھے ان کے، جن کو حضرت ابو بکر صدیق نے پیسے دے کر خرید کے اور بڑی قیمت دے کر خریدیے. جبکہ ان کے والد نے ابو خافہ نے کہا تھا کہ تم کس کو خرید رہے ہیں اور کتنا پیسہ دے. انہوں نے کہا کہ نہیں ابا جی، اس میں کوئی بات نہیں، میں من مانی جو قیمت بولے گا نا وہ قیمت دے کے لوں گا. تو انہوں نے کہا کہ وہ ورتھ ہے نہیں، وہ دیکھو اس غلام اتنا کام کرنے. انہوں نے کہا نہیں، میں کام لینے کے لیے نہیں، ان کو آزاد کرنے کے لیے خرید رہا ہوں. تو انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت ابو بکر صدیق نے خرید کر آزاد کیا. تو حضرت بلال جو ہے 7ویں غلام تھے جن کو انہوں نے خرید کر آزاد کیا. اس کے اور پھر ایک اس میں اور ایک قصہ بیان کر دیتا ہوں. حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ جن کو زین العابدین کہتے ہیں نا، ان کے پاس جو ہے حدیث جب بیان کی گئی تھی، تو جن سے انہوں نے حدیث سنا، تو ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے حدیث کس سے سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سنی. تو انہوں نے کہا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ان کا جو سب سے قیمتی غلام تھا اس کو بلایا اور کہا کہ تم کو میں آج آزادی دیتا ہوں. اور کہتے ہیں کہ اس غلام کے واسطے اتنا قیمتی تھا، اس زمانے کے لیے 20,000 درہم جو ہے، دینار جو ہے، اس کی قیمت تھی اس کی. مگر انہوں نے یہ آیت سنی تو یہ حدیث سنی تو فوری اس کو آزاد کر دیا. تو حضرت علی بن زین اللہ. اس کے بعد پہلی چیز کیا ہے؟ غلام کسی کے گردن چھڑانا. اب گردن چھڑانا تو اب تو غلامی نہیں ہے، مگر آج کل ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو کوئی مصیبت میں ہے، قرضوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، جو تکالیف سے گزر رہا ہے، اس کی مدد کریں. اس کی جو تکالیف ہے، اس کی جو گردن پہ جو بوجھ ہے، اس کو آسان حل کرنے کی کوشش کریں. ایک چیز تو یہ تھی کہ غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا تھا. اس کے ساتھ ساتھ بعض تفاسیر میں یہ بھی ہے کہ اگر خود بھی اتنا نہیں ہے کہ آپ غلام کرتے ہیں، اگر کچھ لوگ مل کر کنٹریبیوٹ کر کے جمع کر کے اس غلام کو آزاد کرتے ہیں تو کنٹریبیوٹیشن بھی کر سکتے ہیں. جب آج کل جیسے چیریٹیز وغیرہ جو چل رہے ہیں نا، اس میں بھی اس حصہ لے کر آپ نیت یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ اس میں جو دے رہا ہوں، تو میں خود تو چیریٹی نہیں چلا رہا ہوں، مگر یہ چیریٹی والے جو کم کر رہے ہیں نا، اس میں میرا بھی کنٹریبیوشن ہو، تاکہ ان سب لوگوں کے کنٹریبیوشن سے کوئی ایک نیک کام ہو، لوگوں کو تکالیف اور مصیبتوں سے نجات ملے. تو یہ بھی ایک لحاظ سے ایک گردن چھٹانا جو ہے اس کے تعلق سے. دوسری چیز یہ ہے کہ کھانا کھلانے کے تعلق سے، طعام کے تعلق سے، کھانا بھی کھلاؤ اس وقت جبکہ خود آپ کے اوپر بھی مصیبت ہے. یعنی آپ کے پاس تو بہت سارا کھانا، اس میں سے کچھ جو کھانا آپ یوز نہیں کر رہے ہیں اس کو نکال کے پیک کر کے لوگوں کو دینا شروع کرتے، وہ الگ بات ہے. مگر اس وقت کھانا کھلانا جب آپ کے اوپر بھی خود تنگی ہے، تو یہ جو نیکی بیان کیے گئے، جب آپ کو خود بھی بہت ضرورت ہے اس وقت کھانا کھلانا. تو میں جیسا اس کے پہلے آپ کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بنایا کہ ایک وقت کوئی انسان آیا تھا جو کافی دور سے ٹریول کر کے آیا. اس نے کہا کہ کئی دن کا مجھے فاقہ ہے، بھوک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو شام کا وقت تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کسی کے پاس اس شخص کو لے جا کے کھلا سکتے ہیں؟ سبھی لوگوں نے ان کے پاس کو اندازہ تھا کہ ان کے پاس کھانا نہیں. کئی ابو طلحہ کے پاس بھی کھانا نہیں تھا، صرف اتنا تھا کہ بچوں کے لیے تھا. اگر انہوں نے جب دیکھا کہ حضور 2 یا 3 مرتبہ پوچھے ہیں تو ان کو شرمندگی ہوئی کہ سب لوگ نفی میں خاموش بیٹھے ہیں تو میں کیسا خاموش بیٹھوں. تو انہوں نے کہا کہ حضور میں لے جاتا ہوں. لے کر کے اس کے بعد جو ہے وہ گھر پہ ان کو کھڑا کر کے اپنی بیگم سے پوچھے کہ ایک شخص آیا. تو انہوں نے کہا کہ کھانا تو ہمارے پاس بچوں کے لیے ہے. میں نے کہا کچھ بات نہیں، ہم ایسا کریں گے، بچوں کو خود سلا دیں گے اور جو ہے ہم خود بھی کھانا نہیں کھائیں گے، اس شخص کو کھلا دیں گے. تو واقعہ میں کہیں تھا آپ کے سامنے بیان کیا، مگر اس کے بعد جب رات ہوئی تو وہ شمع جو تھی وہ لگا کے کھانا نکال کے بیٹھے. اس کے بعد جیسے وہ شخص کھانا کرنا شروع کر دیا تو وہ شمع بجھا دی، تو ذرا اندھیرا تھا اس میں. وہ شخص تو کھاتے گیا اور یہ لوگ صرف ہاتھیں اپنا کھروچ کر اور منہ سے زبان سے ایسا آواز نکالتے
جیسے یہ لوگ بھی کھانا کھا رہے ہیں تو وہ اطمینان سے کھانا کھایا، اس کے بعد چلے گیا، جا کے مسجد نبی میں سو گیا۔ صبح میں فجر کے لیے حضرت ابو طلحہ آئے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسکرایا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری خبر دے دی، رات میں تم نے اور تمہارے خاندان والوں نے کیسا اس شخص کو کھلایا، اور خود بھوکے اپنے بچوں کے ساتھ بھوکے سو گئے اور اس کو کھانا کھلایا۔ تو سورہ حشر میں اس کی آیت ہے، ہم نے سورہ حشر میں جب کیا تھا تو یہ میں بیان کرنا تھا، جب خود اپنے لیے مصیبت ہو اس وقت کا کھانا کھلانا اس کا بہت زبردست ہے۔ نمبر 3 جو ہے خرابت دار کے تعلق سے جو ہے ان کا جو ہے خیال کرنا چاہیے کہ جو یہ خاص طور پہ جو آپ سے خرابت دار ہیں، مسکین ہیں، غریبوں کا خیال کرنا ہے، اور یتیموں کا جو خاص طور پہ آپ کے خیال دار ہے، تو اپنے خاندانوں میں جاننے والے دوست صاحب میں پوچھیں کسی کا کوئی یتیم ہے تو اس کی جو ہے اس کی مدد کریں، اس کا خیال کریں، ان کے مدد بھی کرتے جائیں۔ اس کے بعد اور کہا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کبھی کبھی مجمع میں جائیں تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر نہ پکاریں۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ اگر ہمارا بیٹا ہے تو میں بیٹا کیوں؟ نے کہا کہ اس مجمع میں ہو سکتا ہے کوئی یتیم ہو، اگر بیٹا بولے تو ایک دم وہ بھی اپنا گردن کھڑیں گے، مگر پھر اس کو خیال آیا کہ میرا تو باپ نہیں ہے پکارنے والا، تو بیٹے کو اگر تم مجمع میں پکارنا ہے تو بیٹے کو اپنے نام سے پکارو، بیٹا کہہ کر نہ پکارو، کیونکہ اگر کوئی یتیم سنے گا تو اس کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ایسی چیز ہے، اس کو بھی جو ہے۔ نمبر 3 جو ہے مسکین کے تعلق سے ہے، مسکین کی مدد کرنا۔ غریب مسکین میں فرق ہے، غریب تو ہے کہ بالکل اس کے پاس کچھ نہیں، مسکین یہ ہے اس کے پاس کچھ ہے مگر اتنا نہیں ہے کہ وہ اچھی زندگی گزار سکے۔ تو اس کے بعد مسکینوں کے تعلق سے یہ کیا ہے، غور بھی فکر کریں اور خود کوشش یہ کریں کہ ایسے مسکینوں کو دے جو کبھی مانگتے بھی نہیں ہیں۔ آپ کو ان کے تعلق سے غور و فکر کر کے سننا چاہیے، آپ کو پتہ ہے نا۔ اور جو مسکین کو دیتے ہیں نا، اگر آپ کے رشتہ داروں میں جاننے والوں میں ہیں تو آپ کو 2 ثواب ملیں گے اس وقت کسی کے، ایک تو صلہ رحمی کا ہوگا اور دوسرے آپ جو مدد کر رہے ہیں اس کا جو ہوگا۔ اس کے تعلق سے یہ جو 2 چیزیں ہیں نا، اس میں کیا ہے، یہ مسکین اور غریب کا جو ہے کھلانے کا جو ہے، اس تعلق سے سورہ معمون میں ہے، اور آیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ یہ جو بیان کیا ہے سورہ معمون میں بتایا گیا ہے کہ ایک تو یہ یتیموں کا کچھ خیال نہیں کرتا، ان کو ذلیل کرتا ہے، دوسرے مسکینوں کو لوگ کھلا بھی رہے ہیں تو ان کو کھلانے کے لیے بھی نہیں بولتا، کوئی کھلا رہے ہیں تو ان کو کھلانے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی نماز بھی کیا قبول ہوگی؟ یہ تو یہ ریاکاری کی نماز ہے، ان کی عبادت میں کچھ نہیں۔ جو ایسے نیک اعمال نہیں کر کے، جہاں لوگوں کے ذمہ داری ہوتی ہے ان کے ساتھ سے برے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد عبادتیں کرتے ہیں، تو ان کی عبادتیں اللہ تعالیٰ ہم کو بھیجا ہے یہاں دنیا میں حقوق العباد کے لیے، ورنہ عبادت رہتی تو فرشتے سے زیادہ بہترین عبادت کون کر سکتے تھے، ان سے بہترین نماز کون پڑھ سکتے تھے، سب سے بہترین صلاۃ جو ہے فرشتے پڑھنے والے ہیں۔ اور ہم کو اس لیے بھیجا گیا کہ نیک اعمال بھی کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے خیال بھی کرنا ہے، لوگوں کو کیسا مسکین اور یتیم کے بارے میں ہوا۔ یہ سب کرنے کے بعد ایمان والوں کی 2 صفات بیان ہوئی یہاں، کیا ہے، تواسی بالصبر، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة۔ ہم جیسے سورہ عصر میں ہم جو پڑھے تھے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر بیان کرتا، مگر یہاں کیا ہے، یہاں پہلے صبر کو بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد رحمت، وہاں حق بیان کیا گیا تھا، یہاں رحمت بیان کی گئی ہے۔ اور پھر کیا ہے، یہ اس کے بعد ساری چیزیں بیان کیے گئے ہیں کہ اولئک اصحاب المیمنہ، اور یہ جو کام کریں گے نا صبر اور رحمت، تو ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہنا ہے کہ دیکھو صبر کے اوپر بھی قائم رہو اور ساتھ ساتھ رحمت کا بھی معاملہ کرو۔ رحمت کریں گے تو اولئک اصحاب المیمنہ، تو پھر یہ ہے سیدھے تعلیمات جیسے ہم کو بیان کیا گیا تھا نا، نام اعمال جو دیتے ہیں نا رائٹ ہینڈ پہ دینے والے ہیں، تو وہ رائٹ گروپ کے لوگوں کی تعلیم۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور اس کے کمپیریزن میں اپوزٹ سائڈ پہ کون ہے، جو کفروا، جو انکار کرے اور کفر پہ قائم رہے، اصحاب المشأمہ وہ لیفٹ سائڈ والے ہیں، وہ لیفٹ سائڈ، علیہم نار مؤصدہ، اور ان کے لیے آگ ہے، اللہم احفظنا۔ جب بھی عذاب کے آتے ہیں اور اللہم احفظنا کہیں کہ اللہ سے، اللہ کی پناہ میں۔
اس صورت کے اختتام پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بیان کر دیں جو میرے سمجھ میں آئی ہے. اس صورت کے اگر دیکھیں تو ہر آیت پہ صبر اور رحمت چسپاں ہوتے ہیں. دیکھیں لا اقسم بہذا البلد، بلد کے تعلق سے کیا مکہ ہے، تو وہاں کیا ہے، وہاں صبر بھی ہے اور رحمت بھی ہے. آپ عمرہ اور حج کے لیے جائیں گے تو بہت صبر سے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. کوئی آپ کا حق بھی لے لے گا، کوئی اسٹرگل کرے گا، آپ کی سیٹ ہے آ کر بڑھ جائے گا، یا آپ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ سے آگے چلے جائے گا، یا آپ کی کوئی چیز لے تو اس میں صبر بھی کرنا. اس کے ساتھ ساتھ رحمت وہاں رحمت برستے رہتی ہے اس رحمت سے. اس کے بعد جو ہے وانت حل بہذا البلد، جو حلال ہے چیزیں نا، اس میں رحمت للعالمین کے تعلق سے سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چیزیں جو حلال کیجیے تھے، کون تھے وہ، کون سی شخصیت تھے، رحمت ہے، وہاں رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے. اور ان کے تعلق سے سوچنا ہے کہ ان کے جیسا صبر کسی نے نہیں کیا جو مشکلیں اور مصیبتیں سے. اس کے بعد والد وما اولد، اس کے تعلق سے یہ والد اور اولاد میں کیا ہے، صبر ہونا ہے، برداشت کرنا ہے. بچوں کو دیکھتے ہیں تو کتنی آنکھوں میں رحمت آ جاتی ہے، آنکھوں سے رحمت امڑتے رہتی ہے. بچوں کو محبت سے دیکھتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ آپ جو گزارا کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے. کیونکہ شروع سے لے کے آخر تک ایک ایک اسٹیج سے جیسا گزرتے ہیں ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ کو صبر سے رہنا پڑتا ہے. پھر بچوں کا بھی ہے، اپنے والدین کے ساتھ تھوڑا صبر سے اور رحمت کے ساتھ گزارنا پڑتا ہے. کبت سے مطلب یہ ہے کہ وہاں پھر جو جبر ہے اور پھر صبر اس میں بہت زیادہ، پھر رحمت بھی ہے اس میں جو ہے. آپ کو پھر مال کے تعلق سے بھی ہے، مال امتحان ہے، رحمت ہے، رحمت کے ساتھ ساتھ صبر ہے کہ پیسہ تو ہے آپ کے پاس، مگر آپ کا بعض مرتبہ دل چاہتا ہے کہ اس پہ خرچ کر دوں، مگر اس وقت تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے کہ نہیں، اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منع فرمایا ہے اور اس چیز میں میرے لیے برکت نہیں ہے. اس سے جو ہے ہماری دنیا تو کما سکتے ہیں مگر اس میں آخرت کا کوئی تعلق نہیں. تو ایسی چیزوں پہ تھوڑا پیسہ بھی خرچ کرنا ہے تو رحمت بھی ہے پیسہ، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کو صبر سے، مال کے تعلق سے بھی یہ امتحان کیا ہے. اور اس کے بعد آنکھ ہے، زبان ہے، دونوں کے تعلق سے بھی یہ رحمت بھی ہے، مگر اس کے ساتھ صبر بھی کرنا ہے. کون سی چیزیں دیکھنا ہے وہ دیکھیں، آپ اس نعمت سے استعمال کریں اور اللہ کی رحمت ہے استعمال کریں، مگر جس چیز سے منع کرا وہاں اس وقت صبر کرنا ہے. زبان کے تعلق سے بھی یہ اللہ کی رحمت ہے، نعمت ہے، اس سے بہترین فائدے اٹھا لیں، مگر اس کے ساتھ صبر بھی ہے کہ کہاں جب بولنا کی اجازت نہیں ہے جس سے نقصان ہو سکتا ہے اس کے تعلق سے. پھر اس کے ساتھ اس کے بعد جو ہے گردن بھی چھڑانا ہے، تو اس وقت بھی آپ کو صبر سے کام لے کر پیسے ایسے خرچ کرنا ہے کہ لوگوں کی مدد بھی ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کی طرف، رحمت کی طرف سے اللہ کی طرف کوشش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے. کھانا بھی کھلانا ہے آپ کو، غریبوں کی مدد کرنا ہے، تو اس وقت بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جائے گی. یتیم ہے، مسکین ہے، ان کے تعلق سے بھی ہے. اس کے بعد جو ہے کامیابی کیا ہے، نام اعمال جو ہے دانے ہاتھ میں اور دانے ہاتھ والوں میں شمار ہونا، اس کے تعلق سے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی رائٹ ہینڈ والوں میں کر دے اور پھر جنت میں جانے والوں میں ہم کو شامل کر دے. تو آج کی صورت کی جو ہے اختتام کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. آپ لوگوں سے ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ تو ابھی 20 آیتیں ہیں، وہ لاسٹ جو سورۃ فجر تھا اس کی 30 آیت ہیں، اس کے 20 آیت ہیں. تو ان 20 آیت کو بہت ساروں کو تو مجھے پتا ہے کہ زبان یاد ہے تو وہ بھی پڑھتے ہیں، مگر اس وقت ہمیں، جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں لیسن کے تعلق سے، کہ پڑھیں اور اس کے آیتوں پہ بھی غور و فکر کریں، اور اس کے اگر تفسیر کی کتاب ہے تو اس پہ بھی غور و فکر کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ سے اس میں جو باتیں بیان کی ہے کہ صبر اور رحمت، یہ دونوں کے تعلق سے ایک دوسرے کو تلقین بھی کرتے رہنا ہے کہ صبر سے کام لینا ہے، اور پھر رحمت کے تعلق سے بھی کہنا ہے کہ اللہ کی رحمتیں ہیں آپ کے انتظار میں ہیں. یہ چیزیں کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے بے انتہا رحمتیں نازل فرمانے والے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں، رحمت اور صبر سے گزرتے رہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار رہیں. آخرت ہماری بہت سے بیسٹ ہو جائے، وہاں جانے کے بعد پھر کوئی امتحان نہیں. آپ کو جنت میں جانے کے بعد نہ کوئی نماز پڑھنا ہے، نہ کوئی روزہ رکھنا ہے، نہ کوئی زکوٰۃ دینا ہے، نہ کسی کو کھلانا ہے، نہ کسی قسم کی آپ کو تکلیف ہوگی.
کوئی امتحان نہیں ہے یہاں آنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی جو راضیت مرضیہ جو ہم نفس مطمئنہ پڑھیں وہاں اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کے بعد سب لوگ پوچھیں گے آپ سب لوگ خوش ہیں سب مل گیا ہم ہر چیز مل گئی اور کچھ چاہیے نہیں اب کوئی چیز نہیں اللہ تعالیٰ کہے کہ مگر میں ایک چیز آپ کو دیتا ہوں جو آپ کے پاس نہیں انہوں نے کہا کہ آپ کیا دیتے اب اور کیا دینا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو میں اپنی رضا دے رہا ہوں اب اس کے بعد آپ سے کبھی کوئی ناراضگی نہیں ہوگی تو اللہ کی رضا ملے گی تو اس وقت جنت کی جو خوشیاں ہیں ان سب سے زیادہ خوشی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وعلما نافعا كاملا واسعا ورزقا حلالا طيبا وزبانا ذاكرا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صابرا وقلبا صادقا وقلبا شاكرا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المتقين واجعلنا من المحسنين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين کہ اللہ پاک ہمارے سارے دعاؤں کو اپنے رحمت کے طرف قبول فرما جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما جو پریشان حال ہے ان کو پریشانی سے نجات عطا فرما جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے نجات ہے جو لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ان کو بہترین 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 نعمت عطا فرما نیک و صالح لوگوں سے شادی کا ان کا منسلک کر دے اور جو ہمارے دوست احباب رشتہ دار دنیا سے گزر گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما ہماری ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے طرف قبول فرما خاص طور پہ اللہ تعالیٰ اس وقت دنیا کے جو حالت ہیں اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انصرنا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فلسطین میں جو ظلم و زیادت ہے اللہ تعالیٰ آپ اپنے رحم و برکت نازل فرما مظلوموں کو ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرما اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی امت واحدہ فرما اور ہماری سب مسلمانوں کی ہدایت فرما جو تکالیف جو مسلمان جہاں جہاں بھی گزر رہے ہیں میانمار میں چائنا میں ہے کشمیر میں ہے انڈیا میں ہے جو سیریا میں ہے فلسطین میں ہے جہاں جہاں بھی لوگوں کو خاص طور پہ فلسطین کے جو حالت ہے اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت کے ہم امیدوار ہیں ہماری نظریں آپ کی طرف اٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ اپنے ان لوگوں پر اپنا رحم و کرم فرما اور مظلوموں کو ظالم کے ظلم سے بچائے اللہ تعالیٰ ان کے ظالموں کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں جو ان کا بدلہ ہو سکتا ہے وہ عطا فرما دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت آمین رب العالمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة